السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 912، سورۃ الشعراء، آیت نمبر 105 تا 111، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ وأطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ وأطیعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ لگے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں۔ کذبت جھٹلایا قوم نوح، قوم نوح نے المرسلین رسولوں کو، اذ جب قالا کہا، لہم ان کو، اخوہم نوح ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون کیا نہیں تم ڈرو گے؟ انی بلا شبہ میں لکم تمہارے لیے رسول امین امانت دار، فاتقوا اللہ لہذا تم ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم اور نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، من اجر کوئی اجر، ان نہیں ہے اجر یا میرا اجر، الا مگر، علی رب العالمین رب العالمین پر، فاتقوا اللہ لہذا تم ڈرو اللہ سے، واطیعونی اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انہوں نے کہا، انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، لکا تجھ پر، واتبعک حالانکہ پیروی کی ہے تیری، الارذلون سب سے رذیل ذلیل لوگوں نے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الشعراء میں سے یہ آیات بینات، سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی پریشانی کا ذکر فرمایا، کفار مکہ، مشرکین مکہ کا ایمان نہ لانا۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی بات کی، پھر اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کی، اور اب تیسرے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ پیغمبر حضرت نوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 950 سال اپنی قوم کے لوگوں کو لا
الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور اس دعوت کے نتیجے میں چند لوگ ہی ایمان سے مشرف ہوئے، چند خوش نصیب مرد و عورت ایمان لائے، اور قوم نے جناب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو ماننے اور پیغمبر حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے انکار کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایک نبی ایک رسول کا انکار اور جھٹلانا یہ تمام پیغمبروں کا جھٹلانا ہے۔ کیوں؟ کہ ہر پیغمبر کی دعوت یکساں رہی کہ انہوں نے اپنی قوم اور اپنی امت کے لوگوں سے کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، بتوں کو اور مردوں کو اور مورتیوں کو پوجنا چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت اور اس کی الوہیت کا، اس کے معبود برحق ہونے کا اقرار کرو، اور فقط اسی ایک اللہ اکیلے ہی کی عبادت کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی جناب نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر لے کر آئے اور مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا۔ جو ایمان لائے ان کا کامیاب ہونا بیان کر دیا گیا، اور جو جھٹلانے والے تھے ان کا ہلاک ہونا اللہ نے بتا دیا۔ تو اہل ایمان کو اور پیغمبر کو ہے تسلی، اور کفار و مشرکین کو ہے ڈراوا۔ ایمان نہیں لاؤ گے تو جیسے اللہ نے پہلے کافروں کو ہلاک کر دیا، تمہاری ہلاکت بھی یقینی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا کہ یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہاں جی، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ عبادت ایک اللہ اکیلے کی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب جو تم نے اپنے آپ بنا رکھے ہیں نا، نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے بت، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ معبود نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے۔ الہ ایک اللہ اکیلا ہے جو الرحمن الرحیم ہے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم سے ان کے بھائی نوح نے کہا۔ تو بھائی کہنے سے جناب حضرت نوح علیہ السلام کے نسب اور نسبی تعلق کی وضاحت ہوئی کہ وہ بھی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام بھی اس قوم اور ان لوگوں میں سے ایک فرد تھے۔ وہ کوئی فرشتہ یا کوئی جن نہیں تھے، بلکہ انسان تھے، اور اسی قوم قبیلے کے ہی ایک فرد تھے، ایک آدمی تھے۔ ان سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، اور کہا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی میں کوئی خائن بندہ نہیں ہوں، امانت دار آدمی ہوں۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانو۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا ڈر یاد دلایا، اور پوری قوم نبی پاک حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتی تھی، امین بھی مانتی تھی، کہ آپ علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ علیہ السلام نے کبھی خیانت کا ارتکاب بھی نہیں کیا۔ اللہ کا ہر پیغمبر صادق بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے۔ اللہ کا ہر پیغمبر، نبی، رسول وہ صادق بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے۔ ایک تیسری چیز بھی آگے ہے کہ وہ لوگوں سے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے اور تبلیغ کرنے پر ان سے کوئی اجرت اور مزدوری بھی نہیں مانگتا۔ یہ کام اتنا عظیم ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت و تبلیغ کا کہ اس کی اجرت اور اس کی مزدوری صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔
کسی اور کے بس میں ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم کو پہاڑی پہ کھڑے ہو کر یہی کہا، فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ہاں جی، ایک سخت عذاب سے تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، اگر لا الہ الا اللہ تسلیم نہیں کرو گے اور میری اطاعت نہیں کرو گے تو نتیجتاً اللہ کا عذاب تمہیں گھیرنے والا ہے۔ لیکن قوم نے جھٹلایا تو اللہ نے ان کو سیلاب اور پانی کے عذاب کے اندر غرق کر دیا۔ بچے وہی محفوظ رہے، وہی بچ پائے جو ایمان والے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی نوح کے اندر سوار ہو گئے۔ اور اسی طرح امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں کہ کبھی کوئی خیانت نہیں کی۔ اور یہی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہی کہ تمہارے اندر میں عمر کا ایک حصہ رہ چکا ہوں، ہاں جی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہو؟ اور جب ابو سفیان ہرقل بادشاہ کے پاس پہنچے تھے تو ہرقل نے پوچھا تھا کہ کیا اس شخص نے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ بھی بولا؟ تو ابو سفیان نے تسلیم کیا کہ آپ نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اللہ کا نبی رسول وہ ہوتا ہے جس نے پیدا ہونے سے لے کر آخری دن تک کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اور ہرقل نے کہا کہ جب کوئی شخص لوگوں پر جھوٹ نہیں بولتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولے؟ نبی کا صادق اور امین ہونا کیوں ہوتا ہے کہ وہ جو لوگوں میں خیانت نہیں کرتا، لوگوں کے مال میں، وہ اللہ کے مال میں خیانت کرے گا؟ نبی سچا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں جی، صادق کیوں ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر جھوٹ ہو؟ کیا بول سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، مجھے مزدوری چاہیے، مزدوری لوں گا، مگر میری مزدوری میں تم سے نہیں مانگ رہا، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ یعنی یہ تم نے جو خدا جھوٹے بنا رکھے ہیں یہ رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا مالک، ہاں جی، ساری کائنات کا پالنے والا، خالق، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ میری مزدوری اسی کے ذمے ہے، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کر لو، میرا کہنا مان لو۔ جناب حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت دینے کے بدلے میں لوگوں نے کیا کہا؟ کافروں، چودھریوں، سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، یعنی نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے اوپر ایمان لے آئیں، تجھے اللہ کا رسول مان لیں اور ان بزرگوں اپنی مورتیوں کو چھوڑ کر ہم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں وہ تو رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں موجود چودھریوں، سرداروں، وڈیروں، پیسے والا، دولت مند لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تمہاری تابعداری نہیں کر سکتے، ہم تجھ پر ایمان نہیں لے آ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے پیروی کرنے والے وہ لوگ ہو چکے جو معاشرے میں رذیل اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جملہ کہنے والے لوگ کون تھے؟ چودھری، سردار، بڑے بڑے پیسے والے لوگ، وڈیرے قسم کے لوگ۔ اور ہر پیغمبر پر ایمان لانے والوں میں معاشرے کے اندر، طبقے کے اندر وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو کہ پیسے، دولت اور دھن کے مالک نہیں ہوتے، غریب غربا۔ جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں
ایک بہت بڑی تعداد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جیسی تھی. غلام ایمان لے کر آ رہے ہیں، بکریوں کے چرواہے ایمان لے کر آ رہے ہیں، اونٹوں کے چرواہے ایمان لے کر آ رہے ہیں. زندگی کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نیچے لوگ جو لوگوں کی نظروں میں نیچے ہیں، ایک ہے چودھری اور سردار، ایک ہے اس کا غلام، ایک ہے بہت بڑا جناب سردار اور وڈیرا، اور ایک ہے بکریوں اور بھیڑوں کا چرواہا. تو ایسے لوگ. اور یہی بات ہرقل نے ابو سفیان سے کہی. ہرقل نے ابو سفیان سے صحیح بخاری میں پوچھا حدیث نمبر 7 میں کہ فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، چودھری اور سردار لوگوں نے، وڈیرے اور پیسے دار لوگوں نے پیروی اختیار کی یا کہ کمزور لوگ پیروی کر رہے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ کمزور لوگ. تو اس نے کہا کہ یہی ہوتا ہے کہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے ایمان لے آتے ہیں. اب چودھری اور سردار لوگوں کو ایمان لانے سے کیوں رکاوٹ ہوتی ہے، کیوں انکار ہوتا ہے؟ وہ تو خود سردار ہے، حکم دینے والا ہے. اب سردار اور چودھری حکم دینے کی بجائے الٹا حکم کا پابند بنایا جائے تو یہ اس کی رعونت اور فرعونیت کے خلاف پڑتی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتا. اور کیا اگر نبی اور رسول کمزور لوگوں کو اپنے سے پرے کر دے، دور کر دے، تو کیا یہ چودھری اور سردار پھر ایمان لے آتے؟ جواب ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے. اور اسی طرح کیا یہ معاشرے میں سمجھے جانے والے لوگ، معاشرے میں رذیل اور ذلیل سمجھے جانے والے لوگ اللہ کے ہاں بھی یہ ہے؟ ہرگز نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک درجہ اس کا ہے جو زیادہ متقی ہے، مومن ہے. بھلے بکریوں کا چرواہا ہو، بھلے وہ نئی ہو، موچی ہو. یہ رذیل اور ذلیل کیوں کہا؟ ایک تو یہ کہ وہ پیسے والے لوگ نہیں ہیں، دوسرا یہ کہ وہ ایسے پیشوں سے تعلق، ایسے کاروبار اور کام سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کاموں کو ذلیل سمجھا جاتا تھا چودھریوں کی نظروں میں، کہ جناب یہ تو موچی ہے، یہ تو بکریوں کا چرواہا ہے، یہ کمبھار ہے، ہاں جی یہ کسی اور کام سے کام کرنے والا لوگ ہے، آدمی ہے. تو اللہ کے ہاں تو وہ ذلیل اور رذیل ہے جو کافر ہے اور اللہ کا ڈر نہیں رکھتا. اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ اور مقام زیادہ بڑا ہے جو جتنا زیادہ اللہ کا ڈر اختیار کرنے والا ہو. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا دعوت دی؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. اللہ کے ہاں اگر بڑا بننا ہے، اونچا مقام اور اونچا درجہ لینا ہے تو پھر تقوی میں زیادہ سے زیادہ ہونا پڑے گا. اللہ کا ڈر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. لوگوں میں ہمیں وہ بڑا نظر آتا ہے جو پیسے والا ہے، چودھری ہے، سردار ہے، وڈیرا ہے. یہ دولت، یہ دنیا اور یہ دنیا کی چکو چاند ہیں جی، یہ تو سب فنا ہو جائے گی، تقوی باقی رہنے والا ہے. تو نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ جناب آپ کی پیروی کرنے والے تو معاشرے کے ذلیل اور رذیل قسم کے، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اور اگر پیغمبر انہیں اپنے سے دور بھی کر دیتا، حالانکہ اللہ نے اس سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ جنہیں یہ سردار، اللہ نہیں، جنہیں یہ سردار رذیل اور ذلیل سمجھتے ہیں وہ مومن ہیں اور متقی ہیں. ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو بھگانا نہیں ہے، اور ان کے آنے پر تیوریاں بھی نہیں چڑھانی ہیں. اللہ اکبر. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، جیسے اللہ نے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ اللہ پر ایمان لانے والے بندے اگر پیغمبر انہیں اپنے آپ سے دور بھی کر دیتا، جو کہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا کہ ان غریب ایمان والوں کی وجہ سے تیوری نہیں چڑھانی، ان کو اپنے سے پرے نہیں کرنا، لیکن اگر پرے کر بھی دیا جاتا تو کیا یہ چودھری سردار کافر بے ایمان ایمان لے آتے؟ نہ،
ایمان پھر بھی نہ لاتے، ایمان پھر بھی نہ لاتے، کیونکہ ایمان لانے کی صورت میں بظاہراً ان کی چودراہٹ اور سرداری چلی جاتی۔ وہ تو حکم دینے کے عادی تھے، وہ تو حکم دینے کے عادی تھے، وہ حکم سننے کے عادی تھے ہی نہیں۔ وہ تو مال اور دولت کے پجاری تھے۔ کلمہ پڑھنے کی صورت میں نہ میرا مال میرے اختیار میں، نہ میری جان میرے اختیار میں۔ تو جناب نوح علیہ السلام کی انتھک محنت، لیکن اس محنت کے باوجود نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اعتراض یہ لگایا کہ چونکہ آپ کے پیروکار نہایت گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، جو ان کی نظروں میں گھٹیا تھے، اللہ کی نظروں میں تو ایمان والے کا مرتبہ، ایمان والے کی شان بہت بڑی ہے، تو انہوں نے عذر اور بہانہ یہ تراشا کہ جناب ہم آپ کی پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی پیروی کرنے والے لوگوں میں یہ ذلیل قسم کے لوگ شامل ہیں۔ بندہ پوچھے جنہیں تم ذلیل کہہ رہے ہو، کیا تم ان کے پاس خود نہیں آتے، انہیں اپنے پاس نہیں بلاتے؟ نائی ہو یا موچی ہو، ہاں جی، یا چرواہا ہو، کیا سردار اس کے پاس نہیں جاتا؟ کیا سردار اسے اپنے کام کے لیے نہیں بلاتا؟ تو ان لوگوں کے بغیر تو معاشرہ چل بھی نہیں سکتا، ہاں جی، وہ چاہے پیشے کے لحاظ سے موچی ہو، نائی ہو، کمہار ہو، وہ بکریوں کا چرواہا ہو، لیکن کیا تھا؟ یہ صرف ایک بہانہ تھا انکار کرنے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔